الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الانعام جاری ہے اور سورہ انعام کی تقریباً 95 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کے دلائل کا آغاز کیا ہے اور مشرکین قسم کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کون، کیا ہے، کیسی ہے، جس کا تم انکار کرتے ہو یا کم از کم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ تو یہ ان اللہ فالق الحبی، وہ دانے کو بھی پھاڑنے والا ہے اور اسی طرح ونوا اور گٹھلیوں کو بھی، جس کی تفسیر گزشتہ سبق میں ہو چکی ہے۔ آگے بات وہی چل رہی ہے۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ فالق الاصباح، وہ صبح کو پھاڑ دینے والا ہے، وجعل اللیل، اور اس نے بنایا رات کو، سکنن، آرام دہ، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، حسبانن، حساب کا ذریعہ، ذالک، یہ تقدیر، مقرر کردہ اندازہ ہے، العزیز، سب پر غالب، العلیم، اور سب کچھ جاننے والے کا۔ یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جو صبح کو پھاڑتی ہے، یعنی رات کا اندھیرا ہوتا ہے، سیاہ رات ہوتی ہے، اور اس میں سے رات کو پھاڑ کر صبح کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر دن کی روشنی جو ہے یہ شام کے وقت جب ختم ہوتی ہے تو پھر بھی اس کو پھاڑا جاتا ہے۔ یعنی رات میں سے دن کا نکلنا اور دن میں سے رات کا نکلنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے وجود کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، مطلب اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح دنیا کے اندر ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کائنات میں جو چیزیں ہیں اللہ کی طرف کی بنائی ہوئی ہیں، تخلیق کردہ ہیں، یہی بتاتی ہیں کہ رب کون ہے۔ تو یہ صبح کا نکلنا یہ بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ رات کا آ جانا، چھا جانا، روشنی کا ختم ہو جانا، یہ بھی اللہ کے رب ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات تو ہے نا جو یہ سارے نظام کو چلا رہی ہے، سارے سسٹم کو چلا رہی ہے، ایسے تو نہیں کہ خود بخود ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا صبح کو پھاڑ دینے والا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور رات کو سکون دے اور آرام دے اس نے بنایا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے اس دنیا میں ایک رات کا ایک نظام پیدا کیا ہوا ہے۔ سارا دن وہ سکون نہیں ملتا جو رات کے وقت نیند آ جاتی ہے اور انسان سو جاتا ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں بھی دن کے وقت مریض جو ہے وہ چیختا رہتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو اسے جب نیند آتی ہے تو اس کی وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے، وہ قدر سکون میں چلا جاتا ہے۔ اور تندرست بندہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ سکون دہ چیز ہے۔ سارا دن کا تھکا ٹوٹا ہو، کام کاج میں مصروف ہو، تو اللہ تعالیٰ
رات رکھی اسی لیے کہ میرا بندہ آرام کر سکے، سکون کر سکے، اطمینان کر سکے۔ اور یقیناً رات کے اندر ایک عجیب سا سکون ہے جو دن کے اندر آپ اگر مطلب تجربہ بھی کریں، سو کر بھی دیکھیں، تو دن کے اندر جو نیند آتی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے برعکس جو رات کا کوئی 1 گھنٹہ مل جائے سونے کے لیے، تو اس کا جو لذت ہے یا جو سکون ہے، جو آرام ہے، وہ دن کی نیند سے یا دن کے وقت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا وجعل اللیل سکنا، یہی یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے رات کو بھی پیدا کیا تمہارے لیے، رات اس نے بنائی ہے۔ آگے والشمس والقمر، اور سورج کو بھی اس نے بنایا ہے، چاند کو بھی اسی نے بنایا ہے، حسبانا، حساب کرنے کے لیے۔ یعنی یہ کائنات کے اندر جو پورا ایک حساب کا نظام ہے، دن کا تعلق ہے یہ بھی سورج اور چاند کے ساتھ ہے، مہینوں کا اندازہ جو لگایا جا رہا ہے یہ بھی سورج اور چاند کے ساتھ ہے، اور اسی طرح سالوں کی جو ترتیب لگائی جا رہی ہے اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا قمری سال، وہ یہی ہے، چاند کے حساب سے مہینوں کا اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مہینہ چینج ہو گیا ہے، چاند کے حساب سے تاریخیں وہ طے ہوتی ہیں، چاند کے حساب سے ہی سارے معاملات چل رہے ہیں آج بھی، حالانکہ اتنا جدید دور ہے لیکن پھر بھی چاند کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ تو وہ ویسے کچھ فائدے ہیں جن کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، ورنہ اس چاند اور سورج کی تفصیلات میں جائیں تو بہت وقت چاہیے، سائنٹیفک طریقے سے اسے پروف کیا جائے تو مطلب ہر چیز واضح ہو چکی ہے کہ چاند کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ چیزیں رکھ دی ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور سورج کے اندر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اس کا روشن ہونا، اس کی روشنی، یہ سردیاں اب آ رہی ہیں، یہ آ چکی ہیں، تو چند دن اگر سورج نہ نکلے تو انسان رہ گئے، حیوان بھی مرنے کو آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے نا، والشمس والقمر، یہاں پہ صرف حساب کا ذکر ہے، ورنہ یہ چاند اور سورج کے جو فوائد ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ اسی کے اندازے ہیں جو سب پر غالب بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے النجوم، ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم راستہ معلوم کر سکو، بہا، ان کے ذریعے، فی ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں میں، والبحر، اور سمندر کے اندھیروں میں، قد فصلنا الآیات، یقیناً ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں آیات، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اب اس آیت میں بھی وہی بات آگے بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے، یعنی اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ مجھے سمجھیں میں کون ہوں، میری عبادت کرنے کے لیے دنیا میں تم آئے ہو، میری بندگی کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک بنا کر بیٹھ گئے ہو، میرے جیسے رب تم نے بنا لیے ہیں، معبود بنا لیے ہیں، الہ بنا لیے ہیں، تو سمجھو تو صحیح نا، اس کائنات کے اندر کون سی ذات ہے یہ سارے سسٹم اور نظام کو چلا رہی ہے۔ میں نے تمہارے لیے یہ ستاروں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے راستہ معلوم کرو، ٹھیک ہے۔ آپ کو مطلب یہ بڑے لوگ بتا سکتے ہیں کہ ستاروں کے ذریعے راستہ کیسے معلوم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر بھی یہ ایک فائدہ یہاں پہ ستاروں کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ ستارے اور یہ جتنی بھی کہکشائیں ہیں ان کا انسان کی زندگی میں یا اس کائنات میں کیا کردار ہے، اس کے لیے بہت تفصیلات چاہیے، بہت وقت چاہیے۔ تو بہرحال بہت سارے فوائد ہیں انسان کے لیے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ لکم کا ذکر کیا کہ میں نے یہ تمہارے لیے بنائے،
یعنی ساری کائنات کی یہ ساری نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائیں اور انسان کو حکم دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ کیا کرے؟ وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ تفصیل کے ساتھ آیات بیان کر دی۔ یعنی جس کو توحید سمجھنی ہے نا، جس کو اللہ سمجھنا ہے، جس کو رب سمجھنا ہے، اس کے لیے یہ دلائل کافی ہیں، اور جس نے نہیں ماننا وہ نہ مانے۔ ٹھیک ہے، آگے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ آگے فمستقر، پھر ایک جگہ ہے ٹھہرنے کی، ومستودع، اور ایک جگہ ہے سونپے جانے کی۔ قد فصلنا الآیات، یقیناً ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں آیات، لقومی یا یفقہون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، نفس واحدہ۔ اس نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کا آغاز کیا۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اس کے بعد پھر آگے سلسلہ انسانیت کا چلا، اما حوا بنی، اور پھر آگے یہ حضرت آدم علیہ السلام ایک جان سے مراد یہ۔ پھر ٹھہرنے کی جگہ، اس کی جو تفسیر ہے، اور مستودع، سونپے جانے کی جگہ، بعض مفسرین کے نزدیک مستقر سے مراد، ٹھہرنے کی جگہ سے مراد ماں کا رحم ہے، جہاں پہ بنیادی طور پر انسان کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور سونپے جانے کی جگہ باپ کی پشت ہے، جہاں پہ انسان رہتا ہے۔ یعنی یہ پیدائش سے پہلے کے مراحل ہیں، سمجھ رہے ہوں گے آپ بات۔ اور بعض کے نزدیک یہ اس کی تفسیر اس کے برعکس ہے، یعنی مستقر سے مراد باپ کی پشت ہے، اور مستودع سے مراد ماں کا رحم ہے۔ اور بعض اس سے بھی آگے بڑھ کر مفسرین بات کرتے ہیں کہ اس مستقر سے مراد ٹھہرنے کی جگہ یہ دنیا ہے، جہاں پہ بھیجا جاتا ہے انسان کو، یہاں پہ کچھ وقت گزارتا ہے، اور پھر مستودع سے مراد آگے آخرت کی زندگی ہے۔ بعض نے مستودع سے قبر مراد لی ہے، یعنی یہاں سے پھر ایک اگلے جہان کے اندر ٹرانسفر انسان ہوتا ہے، سونپ پا جاتا ہے، تو وہ قبر ہے۔ پھر بعض مفسرین نے اس کو جنت اور دوزخ کے ساتھ بھی تفسیر اس کی ہے کہ اس سے مراد جنت میں ٹھہرنا اس دنیا سے جا کر، اور دوزخ میں، ٹھیک ہے، سونپے جانا یا ٹھہرنا۔ قد فصلنا الآیات، یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کر دی۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔